مکہ کی مدینہ کی سرزمین اور پھر گرمی کے ایام، پھر نکیلے پتھر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے، وہ شہزادہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ساتھ چلے تو گھوڑا دوڑنے لگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شہزادے سے کہا کہ تیری سواری تیز ہے، میں پیدل چل رہا ہوں، مجھے اپنے پیچھے بٹھا لے۔ وہ کہنے لگا تو کمی ہے، تو نبی کا غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، میری یہ شان نہیں کہ میں تجھے اپنے ساتھ بٹھاؤں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ برداشت کیا۔ پھر کہنے لگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جوتا دے دے۔ پھر کہنے لگا میں غلاموں کو جوتا نہیں دیتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا صبر، ساتھ چلتے گئے۔ وہ تحفہ لے کر جب واپس آئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پسینے میں شرابور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ خیریت تو تھی، اتنا پسینہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تحفے لینے کے لیے گیا تھا آپ کا فرمان تھا، میرے لیے امتحان تھا، کیونکہ اس نے گھوڑا دوڑایا، اپنے پیچھے نہ بٹھایا، میں اس کے ساتھ دوڑتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا معاویہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ صرف یہاں تک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، جب یہ ساگوان کی لکڑیاں یعنی اس شہزادے سے تحفہ لینے کے لیے گئے تھے، اس وقت سے اب جو وقت آیا ہے 35 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ 35 سال کے بعد مسلمانوں کی فوجیں دمشق کا رخ کرتی ہیں، وہاں کے پادریوں اور عیسائیوں سے جنگ کرتے ہیں۔ کم و بیش 35,000 آدمی وہاں قید ہو کر لائے گئے اور وہ علاقہ فتح ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قیدیوں کو دیکھ رہے ہیں، سب سے آگے جو قیدی تھا وہ وہی شہزادہ تھا جس نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و تحمل والے تھے، پہچان گئے، فرمایا اس شہزادے کے رسیاں کھول دو، زنجیر کھول دو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے بدلہ لیا جاتا، لیکن انہوں نے زنجیر اور رسیاں کھلوا دی اور کہا دوسرے قیدیوں کو بھی کھول دو، اور 1 مہینہ تک فرمایا اس کو میرے دسترخوان پہ لاؤ، ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ 1 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شہزادے کو اور قیدیوں کو رہا کر دیا اور تقریباً 50,000 درہم اس کو تحفے کے طور پر دے دیے۔ وہ کہنے لگا یار یہ جو بڑا تمہارا بادشاہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا نام معاویہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا، کہنے لگا یہ چہرہ میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے شہزادے میں وہی نبی کا کمی ہوں، میں وہی نبی کا کمی ہوں جس نے پہننے کے لیے جس کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا، اپنے گھوڑے پہ سوار نہیں کیا تھا، لیکن میرے صبر کا تقاضا دیکھ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں یہ حیا سکھایا ہے، ہمیں مہمان کا احترام سکھایا ہے۔ میرے ذہن میں تو وہی آیا تھا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، لیکن میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ تھا، اس لیے میں نے تجھ سے بدلہ نہیں لیا بلکہ تجھے معاف کر دیا ہے۔ فوراً پاؤں پہ گر گیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تو بڑا ظلم کیا تھا، اور جلدی کرو مجھے حضور کا کلمہ پڑھا دو۔ میرے بھائیوں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کے اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں پیش کی ہیں، آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر خوشی منائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دین اسلام کے اندر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک من گھڑت کہانی بنا کر 22 رجب کے دن کنڈے پکائے جاتے ہیں، اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جشن منانا ان کا تقاضا ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ کہ یہ یزید کا والد ہے۔ میرے بھائیوں، یزید کے اعمال اپنی جگہ، اگر یزید برا تھا، اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور ہے؟ یہی قصور ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے والد تھے، تو پھر مجھے بتاؤ نوح علیہ السلام بھی تو کنان کے والد تھے۔ کنان جہنم میں گیا، والد نبی ہے۔ اگر بیٹے کے اعمال برے ہوں تو والد کا قصور نہیں بنتا۔ اگر قصور کو دیکھنا ہے تو پھر تم نوح علیہ السلام کا قصور بناؤ گے۔ جو نوح علیہ السلام کا قصور بنائے گا وہ تو خود ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیوں؟ وہ تو نبی ہے۔ اگر بیٹا برا ہو، والد کی شان میں کمی نہیں آتی، بلکہ والد اگر نبی بھی ہو، ان کے درجے میں ان کی نبوت کے تاج پہ آنچ نہیں آتی۔ پھر بیٹا اگر یزید ہو، والد معاویہ ہو، اس کے تاج پہ بھی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔